تو آدمی نے سوچا ہوا کچھ اور تھا لیکن وہ کوئی اور ہو گیا. اب یہاں کیا کرے؟ ایسے موقع پہ بھی انسان چلتے پھرتے اس دعا کو تو پڑھ سکتا ہے. ہوتا ہے عربی میں یاد ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو آپ اردو میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد ہے اس میں دعا مانگنا، اللہ سے التجا کرنا. تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان عربی کی ایک جو لذت ہے وہ ایک اپنی جگہ، لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان عربی کی بجائے اپنی زبان میں جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو اس میں انسان کو خشوع و خضوع اور اوزاری اور دل کی نرمی، یہ چیزیں زیادہ نصیب ہو رہی ہوتی ہیں. تو انسان دیکھے کہ مجھے کہاں زیادہ نصیب ہو رہا ہے. اگر عربی کے الفاظ میں زیادہ ہو رہا ہے تو ان بھی چلا جائے، نہیں تو دعا میں تو اصل مقصد ہوتا ہے اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنا، تو انسان اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ان ایام میں سے، ان راتوں میں سے کسی بھی رات اگر کوئی اس طرح کی مصروفیت نکل آتی ہے کہ ہم جب وہ عبادت کے لیے اس طرح زیادہ وقت نہیں دے پا رہے، تو کم از کم اتنا تو کریں کہ اس دعا کو تو بڑی کثرت سے پڑھتے رہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی دعا ہے. حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میں اس لیلۃ القدر کو پا لوں، یعنی اس لیلۃ القدر کی عبادت کر لوں تو کیا مانگو؟ فرمایا یہ مانگو اللہ سے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی مسنون دعا یا لیلۃ القدر کی اہم ترین دعا اور افضل ترین دعا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے ہیں کہ یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. بعض احادیث میں یہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی ہے، اور بعد میں انکا عفو کے ساتھ کریم ان کا لفظ بھی ہے. دونوں طریقے سے جس میں بھی پڑھ لیجئے دعا کا معنی ایک ہی بنتا ہے، بس ایک میں ایک جگہ لفظ کریم اللہ کا نام زیادہ ہے، ایک میں کم ہے. دونوں میں سے جو بھی پڑھ لیا وہ درست ہو جائے گی. تو یہ حضرت عائشہ جو پوچھتے ہیں کہ اس رات کو میں پا لوں، پانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو اس رات کو کوئی خاص نشانی نظر آئے گی. عام طور پہ لوگوں کے درمیان کچھ ایک عجیب قسم کی چیزیں مشہور ہیں کہ اس رات کو فلاں چیز نظر آتی ہے، درختوں کا سجدہ کرنا نظر آتا ہے، کوئی مخصوص روشنی ہوتی ہے، کوئی ایک مخصوص لمحہ ہوتا ہے، کوئی ایک مخصوص گھڑی ہوتی ہے. یہ باتیں بالکل غلط ہیں. اس رات میں لیلۃ القدر میں قبولیت کی یا عبادت کی یا فضیلت کی کوئی ایک مخصوص گھڑی نہیں ہے، کوئی ایک مخصوص لمحہ نہیں ہے، کوئی ایک مخصوص ٹائم نہیں ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ قرآن کی آیت لیلۃ القدر کے بارے میں بتا رہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ طلوع فجر تک سلامتی میں ہی رہتی ہے، یعنی پوری رات یہ سلامت رہتی ہے. یہ پوری رات لیلۃ القدر ہی رہتی ہے. تو رات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ غروب آفتاب سے. جو ہی مغرب کی اذان ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا، افطار کی اذان ہوگی، یہاں سے رات شروع ہو گئی ہے. جب یہ رات شروع ہو گئی تو اس کے بعد یہاں سے یہ لیلۃ القدر شروع ہو گئی ہے، اور ختم کہاں بھی ہوگی جا کے؟ یہ طلوع آفتاب کے اوپر، یہ صبح صادق کے اوپر جا کے یہ ختم ہوگی. یہ پوری رات قبولیت کے اعتبار سے ایک جیسی ہے، فضیلت کے اعتبار سے ایک جیسی ہے. اس میں عام طور پہ لوگوں کے، جیسے میں نے بتایا نا، ذہن ہے کہ ایک رات کے اندر کوئی ایک مخصوص گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس میں یہ ایسا ہوتا ہے. وہ چیز نہیں ہے. یہ پوری کی پوری رات کو قرآن کہہ رہا ہے کہ لیلۃ القدر ہے. تو اگر آپ تراویح کے بعد اس وقت اگر کوئی وقت زیادہ دے سکے تو اچھی بات، نہیں تو مغرب سے ہی ہم اپنے ان ذکر اذکار تسبیحات دعائیں ان چیزوں کو ہم لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ دعا. تو حضرت عائشہ جو پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس رات کو پا لوں، یعنی اس رات کو مجھے عبادت نصیب ہو جائے، تو یہ دعا مانگو. تو اب رات ان 5 میں سے کوئی ایک تو ہے ہی ہے نا، ان 5 میں سے کوئی ایک تو کنفرم ہے. 21ویں نہ ہوئی تو 23ویں ہو جائے گی، وہ نہ ہوئی تو 25ویں ہو جائے گی، وہ نہ ہوئی تو 27ویں ہو جائے گی، وہ نہ ہوئی تو 29ویں ہو جائے گی. کوئی نہ کوئی ایک ہے ان میں سے. تو ان 5 راتوں کو یہ دعا کثرت سے مانگ لی جائے کہ جو لیلۃ القدر والی ہے وہ والی رات تو چلو مل ہی گئی ہے، باقی جو 4 راتیں ہیں ان راتوں کے اندر بھی جب وہ دعائیں مغفرت، اپنے لیے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگنا، یہ زیادہ اچھا اور بہتر عمل ہے. کچھ ایک دعائیں اور بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان میں نہیں عام طور پہ دعائیں مانگا کرتے تھے. وہ رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ بھی، لیلۃ القدر میں بھی، لیلۃ القدر سے ہٹ کے بھی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا دعائیں مانگنے کا. ان میں سے ایک دعا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعوذوا باللہ من جہد البلا.
کہ تم اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ اے اللہ مجھے کسی مصیبت کی مشقت میں نہ ڈالنا. جہد البلا، ایک تو ہوتا ہے نا انسان کے اوپر تکلیفیں آتی رہتی ہیں، بیماری آ گئی لیکن وہ بیماری قابل برداشت ہے، اس پہ صبر ہو سکتا ہے. دکھ آتا ہے قابل برداشت. قابل برداشت کا یہ مطلب نہیں کہ بیماری آئی ہے تو اس کا درد نہیں ہوگا، درد تو ہوگا، لیکن انسان اتنا زیادہ درد میں چلا جائے کہ انسان اب صبر نہ کر سکے، یہ ناقابل برداشت ہے. تو ورنہ تکلیف تو ہلکی سی انسان کو سوئی بھی چبھتی ہے تو درد تو اس کا بھی ہوتا ہے. تو جو جس کو برداشت یا ناقابل برداشت کی بات ہوتی ہے وہ حد ہے کہ جب ایک انسان ہمت ہار گیا ہے، انسان ہمت ہار گیا ہے اور اب اس پہ صبر نہیں کر پا رہا. تو بلا، مصیبت، پریشانی کی جو مشقت ہے، مشقت سے یہ مراد کہ انسان پہ ایسی تکلیف آ جائے کہ اس تکلیف کے بعد انسان کے اوپر صبر کرنا ممکن نہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ مجھے کسی مصیبت کی مشقت سے بچانا. یہ مصیبت کی مشقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کے اوپر کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ جو بیماری ناقابل برداشت ہوگی کہ انسان ہمت ہار گیا، صبر نہیں کر پا رہا. دوسری صورت یہ کہ انسان کے اوپر کوئی اور پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشنیں، اس طرح کی انسان کے اوپر ٹینشن ایسی ہیں اس کے لیے کہ یہ آدمی ان پریشانیوں اور ان تکلیفوں میں بس ہمت ہار گیا، ابھی مزید اس سے صبر نہیں ہو رہا. اور مصیبت کی مشقت ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کی دینی زندگی، اعمال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے اس انسان کے اوپر اس طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں کہ اب اس کے لیے مزید برداشت کرنا ممکن نہیں رہا. تو یہ ساری چیزیں یعنی مالی اعتبار سے، جانی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، لوگوں سے تعلقات کے اعتبار سے، یا دینی اعتبار سے، چاروں میں سے کسی بھی اعتبار سے انسان پہ کوئی ایسی تکلیف، ایسی مشقت، ایسی پریشانی، ایسا دکھ آئے کہ جو دکھ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگا کرو کہ اللہ مجھے ایسی مصیبت میں نہ ڈال دینا کہ جو مصیبت میرے لیے قابل برداشت نہ ہو. وَدَرْقِ الشَّقَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، اللہ مجھے محفوظ رکھنا اس بات سے کہ بدبختی آ کے مجھے پکڑ نہ لے. بدبختی یعنی ایسا کہ میں بدبخت ہو جاؤں کہ میرا مال مجھ سے ضائع ہو جائے، یا میں ایسا بدبخت ہو جاؤں کہ میری عقل چھین لی جائے، میرے اعضاء جسم کے وہ کام کرنا چھوڑ دیں، یا ایسا ہو کہ میری دینی زندگی اس حال میں، ابھی جس حالت میں میری دینی زندگی گزر رہی ہے، جس درجے کے اعمال میں ابھی کر رہا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے کہ میں واپس یا کہیں دوسرے رخ پہ چل پڑوں اور میں فسق و فجور، نافرمانیوں، کوتاہیوں اور غلطیوں کے اندر زندگی گزارنا شروع کر دوں. یہ ہے بدبختی. یا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ میرا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، اس طرح کی بدبختی سے نہ. وشماتۃ الاعداء وسوء القضاء، کہ اللہ مجھے محفوظ رکھنا کہ میرے بارے میں کہیں برا فیصلہ نہ ہو. مجھے اس بات سے محفوظ رکھنا کہ میرے بارے میں کوئی برا فیصلہ نہ ہو. برے فیصلے سے مراد یہ کہ میرے متعلق فیصلہ جو دنیا میں لوگ فیصلہ کریں، وہ لوگوں کا فیصلہ میرے لیے نقصان دہ نہ ہو. یا کسی بھی معاملے میں میں کوئی کسی بات کا فیصلہ کرتا ہوں، میں کسی بات کا خود اپنی زندگی کے لیے، اپنے مال کے لیے، اپنے جو وہ رہن سہن کے لیے کسی بھی اعتبار سے اگر میں فیصلہ کرتا ہوں تو اللہ مجھے میرا فیصلہ میرے لیے برا نہ ہو. یہ سوء القضاء، یہ فیصلوں کی برائی، میرا اپنا فیصلہ بھی میرے لیے نقصان دہ نہ ہو، جو دوسرے لوگ میرے لیے فیصلہ کریں وہ بھی میرے لیے نقصان دہ نہ ہو. اور سوء القضاء کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ تو جو فیصلہ میرے بارے میں کرے، جو تو کرے میرے لیے فیصلہ، وہ میرے لیے نقصان دہ نہ ہو. میرے لیے عذاب کا اور تکلیف کا اور پریشانیوں کا یہ فیصلہ تیری طرف سے میرے لیے نہ ہو، میری بخشش، مغفرت اور نجات کے فیصلے ہو جائیں. تو یہ تینوں فیصلے، تینوں اعتبار سے حضور سے فرمایا کہ تم یہ اللہ سے دعا مانگا کرو. وشماتۃ الاعداء، کہ اللہ دنیا میں میرے دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا. شماتت عام طور پہ جو لفظ کا استعمال ہوتا ہے نا، اب تیری شامت آئی ہے، شامت. شامت کا معنی ہم یہ سمجھتے ہیں سزا، یہ سزا معنی نہیں ہوتا. یہ شامت اصل میں عربی کا لفظ ہے. شامت کا معنی ہوتا ہے، اسی سے آئی ہے شماتت، کہ شامت اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے حالات ایسے ہو جائیں
کہ اس انسان کے دشمنوں کو اس کے اوپر خوشی منانے کا موقع مل جائے کہ اچھا ہوا اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، یہ قابل ہی تھا. تو یہ شماتت العداء، اللہ جو میرے دشمن ہیں، جو میرے مخالف ہیں، ان مخالفین کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دینا، میرے مخالفین کو ایسا موقع نہ دینا اللہ کہ وہ میرے بارے میں ہنسیں، میرے حالات کہیں ایسے آ جائیں کہ ان حالات کی وجہ سے ان کے لیے خوشی کا سبب بن جائے. مجھے اس حال پہ نہ لے کے جانا. یہ دعا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم یہ مانگا کرو. گویا کہ 4 چیزیں تم اللہ سے مانگا کرو کہ مجھے بچا لے. اے اللہ مجھے آزمائشوں اور مصیبتوں کی مشقت سے بچا، مجھے بدبختی سے بچا، فیصلے کے برائی سے بچا، اور دشمنوں کے میرے اوپر ہنسنے سے مجھے بچا. یہ بھی بڑی ذلت ہوتی ہے کہ انسان اس کے بارے میں، اس انسان کے مخالفین جتنے بھی ہیں وہ خوشیاں منانا شروع کر دیں کہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے. یہ انسان کے لیے بڑا پریشان کن اور بڑا دردناک مرحلہ اسے ہوتا ہے کہ انسان کے مخالفین انسان کی حالات کا تبصرہ کر کر کے خوشیاں منا رہے ہوں. ایک اور دعا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اللہ مجھے سستی سے محفوظ رکھ. اب اس میں انسان کے مزاج میں سستی ہو. سستی کیا چیز ہے؟ انسان ارادے کرتا رہے یہ کام ابھی کرنا ہے، بس ابھی کرنے لگا ہوں، بس تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں، چلو کچھ دیر بعد کروں گا. یہ کچھ دیر کرتے کرتے وقت ہی گزار دیتا ہے. آج کا کام یہی ہے کہ آج انسان ارادے کرتا رہا کروں گا لیکن یہ کام کل پہ چلا گیا. یہ سستی ہے. سستی اس کو نہیں کہتے کہ آدمی یہ کہے کہ میں نہیں کرتا. انسان کا کام کرنے کا ارادہ ہے، میں یہ کام کروں گا لیکن فوری نہیں کر رہا، بس ڈیل کر رہا ہے کہ یہ بھی نہیں، چلو بعد میں کر لیں گے، پھر کر لیں گے. اور یہ وقت انسان اپنا ادھر کی بجائے کسی اور کام پہ لگائے، ہو سکتے کسی کام پہ نہ لگائے، ویسے ہی بیٹھا ہوا بس ابھی کرتا ہوں. یہ سستی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اسے کہ اللہ مجھے سست نہ بنانا، مجھے ایسے کسی چیزوں کے آسرے کرنے والا نہ بنانا کہ میں ایسی جو ڈھیلا بنا رہا ہوں کہ ابھی کرتا ہوں. اس سے دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کا نقصان ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کا نقصان ہے. اور آواز نہیں آ رہی. جی، دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں انسان کا نقصان ہے اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان ہے. دنیاوی اعتبار سے تو بندے کا یہ نقصان ہے کہ انسان دنیا کے بہت سارے کام کاج ایسے جو اس نے کرنے ہوتے تھے اور یہ سستی کی وجہ سے ماس سستی کی وجہ سے اس کے چھوٹ رہی ہے. اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس انسان کا نقصان یہ ہے کہ جب انسان مزاج کے اعتبار سے سست ہو جائے گا تو پھر نمازوں کے بارے میں بھی سستی کرے گا، پھر دیگر عبادات اور اعمال اس انسان کے ان کے بارے میں بھی سستی کرے گا. جتنے بھی کام اس آدمی نے کرنے ہیں وہ سارے کاموں کے متعلق یہ عبادت سستی کی طرف چلا جائے گا، سست ہو جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مجھے محفوظ رکھنا اس بات سے کہ میں سست مزاج انسان بنوں، مجھے سست مزاج ہونے سے محفوظ رکھنا. والحرم، اللہ مجھے حرم سے محفوظ ہے. حرم بڑھاپا، عام طور پہ اس کی لفظ بڑھاپا استعمال ہوتا ہے، لیکن بڑھاپا بوڑھا ہو جانا یا بڑھاپے میں چلے جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. حرام اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان اس حد تک ضعف اور کمزوری کی طرف چلا جائے، اتنا بڑھاپے میں یا چلا جائے کہ انسان کی ہوش آواز برقرار نہ رہے. انسان ہے تو بے ہوش پڑا ہوا نہیں ہے، ہوش میں ہے لیکن انسان کے ذہنی صلاحیت درست نہیں رہی، یا انسان کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہو کہ انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسرے انسانوں کا محتاج ہو جائے. اس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ مجھے ایسا بڑھاپا نہ دینا کہ جس بڑھاپے کی وجہ سے میری زندگی اتنی مشقت میں چلی جائے کہ میرے
حواس درست نہ رہے، میری ہوش حواس کام کرنا چھوڑ دیں، مجھے ایسے بڑھاپے کی طرف نہ لے کے جانا۔ والمغرم، اللہ مجھے مغرم کا ایک معنی ہوتا ہے تاوان، کہ مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو کہ میں اس غلطی کی وجہ سے مجھے تاوان دینے پڑے، اور میں جو اس غلطی کی وجہ سے کہیں تاوان دے کے جرمانے دے دے کے جو وہ وہاں سے جان چھوڑاؤں۔ مغرم کا معنی قرض بھی ہوتا ہے کہ اللہ مجھے قرض سے بچانا، قرض سے مجھے قرض ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک انسان کے اوپر ہو تو اس انسان کو بہت ساری جگہوں پہ پھر ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ سب سے پہلی ذلت تو یہ ہے کہ عزت دار انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا قرضہ مانگنے کے لیے کہ یار میرا یہ کام ہے مجھے دے دو، مجھے قرض دے دو، یہ بذات خود مانگنا، یہ بذات خود ایک ذلت ہے۔ اور پھر جب اس آدمی نے قرضہ لے لیا تو اب وہ آدمی جب چاہے گا جس وقت آئے گا اسے مانگے گا، اور پھر اگر یہ انسان خوددار اور عزت نفس والا انسان ہوا تو اس انسان کی زندگی بڑی دیر تک یہ پریشانی میں رہے گی، یہ ہر وقت اسی ٹینشن اور پریشانی میں رہے گا کہ میرے اوپر یہ قرضہ ہے، یہ کیسے اترے گا، یہ کب اتاروں، کس طریقے سے اتاروں، تو ہر وقت اسی فکر مندی میں رہے گا۔ نماز میں بھی اس طرح کا دھیان نہیں، جب وہ نیند میں بھی اس طرح کا، جو وہ آرام کا وقت ہوگا وہ بھی اسی وقت اسی پریشانی میں، تو ہر وقت کی ایک پریشانی سے انسان پہ سوار ہوگی۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی پناہ مانگی ہے۔ والمعصم، گناہ کی جگہ، معصم سے مراد یہ کہ ہر وہ جگہ جس جگہ پہ گناہ ہوتا ہے، یعنی اے اللہ مجھے ایسی جگہ پہ ہی نہ لے جا جس جگہ پہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، جس جگہ پہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ مجھے تو اس جگہ پہ ہی نہ لے کے جا، اس جگہ سے ہی مجھے دور رکھ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنۃ النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر، اللہ مجھے محفوظ رکھنا تو قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے، آگ کے فتنہ سے، ومن شر فتنۃ الغنا، اللہ امیری کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ امیری کا فتنہ کیا ہے کہ اللہ میں اگر امیر ہوتا ہوں تو امیر ہونے کی وجہ سے میں گناہ نہ کر بیٹھوں۔ دنیا میں بہت سارے کام انسان کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس وجہ سے نہیں کر پا رہا۔ غریب آدمی کے لیے ایک اس اعتبار سے بھی یہ غربت ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اس کے دل میں اگر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہوگا بھی نا تو اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے وہ کام کرنے کی، دولت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب انسان امیر ہے، دولت مند ہے، اب انسان غریب آدمی، اس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، تبھی اس آدمی کا اگر دل چاہے گا بھی میں شراب پیوں تو شراب کی طرف تو بعد میں جائے گی، آٹے کی فکر میں لگا رہے گا۔ اب جب اس انسان کے پاس دولت آ گئی، اب اس آدمی کے پاس بہت سارے وہ گناہ جو غریب آدمی نہیں کر سکتا، اس امیر آدمی کو اس کے دولت کی وجہ سے وہ گناہ کرنے کی طاقت آ گئی ہے، اس میں اختیار آ گیا اس بندے کو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا امیر نہ بنانا، امیری سے تو پناہ نہیں مانگی کہ مجھے امیر نہ بنا، بلکہ یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے ایسا امیر نہ بنانا، مجھے ایسا دولت مند نہ بنانا کہ یہ دولت میرے لیے مصیبت بن جائے، یہ دولت میرے لیے مصیبت بن جائے۔ یہ دولت مصیبت کس اعتبار سے بنتی ہے؟ ایک صورت تو یہ کہ انسان اس دولت کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، واجب اخراجات جو ہیں یہ ادا نہیں کرتا انسان، یہ انسان کے لیے مصیبت ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اس انسان کی دولت ہونے کے بعد اس آدمی کے لیے کچھ اس دولت کی وجہ سے کچھ پریشانیاں بنتی جا رہی ہیں، یہ بھی اس انسان کے لیے دولت ایک مصیبت ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ یہ انسان دولت کے ہوتے ہوئے پریشانیاں کوئی نہیں ہے، یہ زکوٰۃ دے رہا ہے لیکن کچھ اور گناہ کرنے کے اس بندے میں اختیارات آ رہے ہیں، تو ان گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، فضول خرچیوں میں لگا ہوا ہے، اسراف کے اندر لگا ہوا ہے دولت کی وجہ سے، تو یہ ہے دولت کا فتنہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت سے نہیں پناہ مانگی بلکہ دولت کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگی ہے۔ ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ مجھے دجال کے فتنہ سے محفوظ کر۔ یہ پیچھے اس کے اوپر تفصیل گزر چکی ہے کہ دجال کب آنا ہے، کیا ہونا ہے۔ اللہم اغسل خطایا بماء الثلج والبرد ونقِ قلبی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے صاف شفاف کر کے میرے جسم سے، میرے نام اعمال سے ختم کر دے، جیسے ایک میلے کپڑے کو صاف پانی سے، بارش کے پانی، اولے کے پانی، ان پانیوں سے جب ایک سفید کپڑے کو دھویا جاتا ہے
تو وہ کپڑا بالکل صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح اس میں ذرا سی بھی میل نہیں رہتی. اللہ مجھے بھی میرے گناہوں کو مجھ سے دھو دے اور مجھے میرے گناہوں کو دھو کے مجھے بھی ایسے صاف ستھرا کر دے. وباعد بینی و بین خطایا یا کما بات بین المشرق والمغرب. اللہ جس طریقے سے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، زمین آسمان کا ایک کنارہ اور وہ آسمان کا دوسرا کنارہ. یہ زمین کے کنارے کی بات نہیں ہوتی، زمین تو چھوٹی سی ہے نا، آسمان بڑا ہے اوپر. ایک ہے آسمان کا وہ کنارہ اور دوسرا آسمان کا وہ کنارہ. جتنا ان دو چیزوں کے درمیان فاصلہ ہے، اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوریاں کر دے. یعنی دور دور تک میرے نامہ اعمال میں، میری جب وہ میرے حساب کتاب کے معاملے میں کہیں پہ بھی کوئی بھی گناہ دور دور تک نہ رہے، مکمل طور پہ گناہوں سے مجھے صاف اور ستھرا کر دے. تو یہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول کے وقت مانگتے تھے. اور یہ رمضان کا آخری عشرہ کل شام سے شروع ہو رہا ہے، تو ہمیں ابھی سے اس کے اوپر جب وہ دعائیں مانگنے کے اہتمام کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے جو دن رہ گئے ہیں یہ دن ہمارے لیے مقدس بنا دے اور ہمارے لیے قیمتی بنا دے. جی کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے. آپ میں سے کچھ خواتین اگر اعتکاف کے ارادے سے ہیں تو اس کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے کہ اعتکاف کل غروب آفتاب سے پہلے شروع کرنا ہے. 20ویں روزے کو 20 رمضان کی اس سے غروب آفتاب سے پہلے شروع کرنا ہوتا ہے. تو آپ عصر کے بعد شروع کر لیں تب، یا روزہ افطار ہونے میں 2 3 4 منٹ اگر رہتے بھی ہوں تو اس سے پہلے بھی آپ اس اعتکاف والی جگہ پہ پہنچ جائیں. 2 4 5 منٹ بھی اگر رہتے ہیں تو اس سے پہلے بھی آپ پہنچ جائیں، تاکہ روزہ افطار ہوتا ہے، یعنی مغرب کی اذان ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اپنے اعتکاف والی جگہ پہ ہوں. اس کے بعد آپ کا اعتکاف شروع ہو. بالکل عصر سے متصل ہی بیٹھ جانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کی افطاری وہاں پہ افطاری اندر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اذان ہوگی اور آپ باہر گھوم رہے ہیں اور پھر ابھی اس کے بعد جا کے اندر شروع ہو جائے. نہیں، افطاری کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ وہاں اعتکاف والی جگہ پہ پہنچ چکے ہوں. جی کچھ سوال ہو تو پوچھ لیجیے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. جی آپ نے یہ جو دعا بتائی ہے آخر میں، یہ اگر آپ اس کی عربی یا پھر اردو میں آپ سینڈ کر سکتے ہیں اس کو گروپ پہ تو اچھا ہو جائے گا. ایک تو اللہم انک عفو کریم ہے وہ، اور یہ دوسری جو وہ اللہم انی جو اعوذ بک من لاسٹ العجز. والی جی جو ٹھیک، پناہ مانگنے والی جو. جی ٹھیک ہے میں اس کو بھیج دیتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب اس میں اب اعتکاف جو شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو اس میں ہمیں 2 جمعے آ رہے ہیں، جی تو پھر اس میں جمعے کے لیے مطلب اسی طرح اہتمام کرنا ہے جمعے کا جس طرح جمعہ ہوتا ہے، مطلب ہم غسل کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں اور پھر اس طرح. گزشتہ اعتکاف کے مسائل میں یہ بتایا گیا تھا کہ مسنون غسل جو ہے نا وہ اعتکاف کے دوران نہیں ہوگا. مسنون غسل نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بغیر شدید مجبوری کے اعتکاف والی جگہ سے باہر نہیں آ سکتے. جو کام جس کام کے لیے نکلنا ضروری ہے اس کے لیے باہر آئیں گے. جی وعلیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے یہ تہجد کے جو نفل ہیں یہ 2 کر کے پڑھنے کا کہا تھا کہ 4 کر کے، 4 کی نیت کر کے؟ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں نے پوچھا تھا یہ جو اگر اعتکاف 10 دن والا نہیں ہے تو اگر صرف راتوں کا ہی اعتکاف کرنا تو اس کی نیت اور اس کے لیے کوئی شرائط؟ جی اعتکاف جو ایک ہے مسنون اعتکاف، اور مسنون اعتکاف تو ہے 10 دن کا، یعنی آخری عشرے کا، وہ کل مغرب سے شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ باقی جو اعتکاف ہوتے ہیں وہ نفلی اعتکاف ہیں.
تو نفلی اعتکاف کے لیے آپ دل میں وہ چاہے آدمی 1 دن کا بیٹھتا ہے، 3 دن کا بیٹھتا ہے، 2 دن کا بیٹھتا ہے، 4 دن کا بیٹھتا ہے، وہ سارے نفلی ہوں گے. تو اس میں 1 دن یا 2 دن یا 3 دن جتنے کے لیے آپ اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، اسی اعتبار سے یہ نیت کر لیں گی کہ میرا یہ اعتکاف جب وہ نفل اعتکاف میں کر رہا ہوں، یہ نفل اعتکاف کے لیے میں بیٹھ رہا ہوں. لیکن جب آپ اعتکاف کے لیے بیٹھیں گے تو ایک خاص چیز آپ ذہن میں رکھیں گے، اعتکاف آپ کا ہوتا ہے 24 گھنٹے کا. اس کی جو یہ نفل اعتکاف جو شروع کریں گے، اس کے یہ یوں جب روزے کے ساتھ ہوگا. ویسے تو نفلی اعتکاف آپ 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے مسجد میں آدمی جاتا ہے تو جا کے یہ کہتا ہے کہ بھئی میں کر رہا ہوں، مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے گیا تو آدمی یہ نیت کر رہا ہے کہ جی میرے اعتکاف ہے. تو یہ تو اس طریقے سے حد تک درست ہے. تو سنت اعتکاف جو بنے گا وہ 10 دن کا ہوگا. اور اگر اس سے کم کا کوئی آدمی اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو وہ جتنی نیت کر رہا ہے، جتنے وقت کا یا جتنے دن کا اس نے اعتکاف کرنا ہے، اتنے کی دل میں ارادہ کر لے گا کہ میرا یہ اتنے دن کا اعتکاف ہے. جی مفتی صاحب میں نے ایک یہ سوال پوچھنا تھا، جس سے عورتوں کا وہ کمرے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا وہ اعتکاف کی جگہ بن جاتی ہے، تو مسجد میں تو مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ سوتے ہیں، تو مطلب اگر جو آرام کرنا ہے تو اس کے لیے پھر آپ زمین ہی استعمال کریں گے کہ آپ مطلب بیڈ بچھے ہوتے ہیں؟ جی مسجد کے اندر جو مرد حضرات زمین پہ سوتے ہیں کہ احترام مسجد کے لیے وہاں آپ چارپائی نہیں لگاتے. تو گھروں میں اگر آپ کا جو کمرہ ہے اس کمرے کے اندر ہی مثال کے طور پر بڑھ رہا ہے، یا آپ اسی بیڈ ہی کو کھینچ کے اندر لے جاتے ہیں اسی پردے کے اندر ہی، تو اس کے اوپر ہی اگر آپ کا اعتکاف ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. اور اگر آپ نے پورے کمرے کو اعتکاف کی نیت کے لیے کیا ہوا ہے تو پھر تو اب آپ کا پورا کمرہ ہی اعتکاف ہے. آپ اس میں پورے کمرے کے اندر ادھر سو بھی سکتے ہیں، ادھر عبادت بھی کریں، سارا کچھ ہو سکتا ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. صحیح. مفتی صاحب ایک اور سوال پوچھنا تھا، جی جیسے تراویح کے حوالے سے، کہ ویسے جو ہے نارملی ہم 20 رکعت مطلب کہ ڈیلی بیسس پہ پڑھتے ہیں، مگر ابھی کبھی جو ہے مطلب کہ ایسا ہوتا ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے اگر 8 رکعت پڑھیں تو اس کے حوالے سے پھر کیا ہے کہ پھر آپ کو آگے پڑھنی ہوگی؟ جتنی رکعت آپ نے پڑھ لی اتنی رکعت آپ کی تراویح ہو گئی ہے. 2 پڑھی ہے تو آپ کی 2 ہو گئی ہیں، 6 پڑھی تو 6 ہو گئی ہیں، 8 پڑھی تو 8 ہو گئی ہیں. کبھی ایسی ہوتا ہے کہ ایک انسان مصروفیت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا شدید تھکاوٹ کی وجہ سے یہ جو روزانہ کی یومیہ جو 5 نمازیں ہیں، ان نمازوں کی سنت غیر موقدہ چھوڑتا ہے. کبھی زیادہ مصروفیت کی وجہ سے آدمی سنت موقدہ بھی چھوڑ دیتا ہے کہ چلو فرض تو پورے ہو جائے نا. تو جب اس طرح کی پوزیشن میں آدمی ہو تو یہی ذہن میں رکھے کہ یہ تراویح بھی تو سنت موقدہ ہے، تو ہیں تو 20، لیکن چلو مجھ سے 20 نہیں پڑھی گئی تو یہ 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنی پڑھی گی، باقی میری مصروفیت کی وجہ سے رہ رہی ہیں. تو اس میں کوئی وہ عیب والی بات نہیں ہوگی. اچھا، کیونکہ آپ نے جب وہ کیا تھا نا، جب اسٹارٹ کیا تھا تراویح کے حوالے سے، تو آپ نے مطلب کہ کہا تھا 20 پڑھنی ہے، اگر 20 نہیں پڑھے تو آپ کو آگے ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور نہیں 20 دیکھیں تراویح مسنون 20 ہیں. اب آپ کو اس میں سے آپ نے 2 پڑھی تو آپ کی 2 ہوگی، 18 رہ گی. میرے الفاظ اس وقت یہ تھے. آپ نے 4 پڑھی تو 4 ہوگی، 16 رہ گی. آپ نے 10 پڑھی تو 10 ہوگی، 10 رہ گی. آپ نے 12 پڑھ لی تو 12 ہوگی، 8 رہ گی. اب یہی چیز ہے، انسان یہ نہ سمجھے کہ سنت 8 ہیں، سنت تو 20 ہیں. چلو ہم سے جتنی ہو رہی ہیں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، باقی جو رہ گئی وہ انسان کی چاہے سستی سے رہ رہی ہیں، چاہے مصروفیت سے رہ رہی ہیں، چاہے بیماری سے رہ گئی یا تھکاوٹ کی وجہ سے رہ گئی، کسی بھی وجہ سے رہ گئی. تو سنت نماز ہے، سنت نماز ہے. بعض اگر میں نے جیسے مثال دی، کبھی کبھار انسان مصروفیت یا مجبوری کی وجہ سے روزانہ جو 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کی بھی سنت موقدہ کبھی کبھی آدمی چھوڑ دیتا ہے کسی بھی وجہ سے. تو اسی ذہن سے رکھے کہ تھی تو سنت موقدہ، لیکن ہماری مصروفیت تھی یا مجبوری تھی، اس وجہ سے رہ گئی ہے. جی ٹھیک ہے، جی جزاک اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
کیسے بھی نہیں، جتنی ہم پڑھ لیں گے اس کا ہمیں ثواب مل جائے گا، لیکن جتنی ہم اس کا چھوڑ دیں گے اگر کسی وجہ سے تو وہ ہمارے گناہ میں کنسیڈر نہیں ہوگی. وہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ واجب نہیں ہوتی، یہ ایک خاص مسئلہ ذہن، واجب نہیں ہوتی. نمبر 1 پہ ہے فرض، نمبر 2 پہ ہے واجب، اور نمبر 3 پہ ہے سنت موقدہ. ٹھیک ہوگا قاری صاحب، یعنی چھوڑنے پہ مجبوری میں اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں کسی ٹائم پہ تھوڑی پڑھ لیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ یعنی اس کا بہت زیادہ نہیں ڈر رکھنا چاہیے آسان دل کے الفاظ میں اندر. آپ کہہ لیں کہ ہم اس کو گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے. صحیح، ٹھیک ہو گیا قاری صاحب، جزاک اللہ. اچھا میرے ذہن میں مطلب کہ تھا کہ سنت موقدہ واجب ہوتی ہیں، تو اس کے حوالے سے اگر کبھی ایکسپلین آپ کر سکیں تو ضرور بتائیے گا. سنت موقدہ واجب نہیں ہے، واجب کا ایک الگ حکم ہے اور سنت موقدہ کا ایک الگ حکم ہے. تو واجب کون سی نماز ہے؟ وطر، وطر کی نماز واجب ہے. جو انسان نظر مانتا ہے وہ واجب ہے. بعض اوقات انسان کسی کام پہ نظر مان لیتا ہے نا، میرے یہ کام ہو گیا تو میں یہ اتنی رکعت پڑھوں گا، تو یہ واجب ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ایک آدمی نے نفل شروع کیے، نفل شروع کرنے کے بعد اس نے توڑ دیے، تو اب توڑنے سے یہ ان کی مڑ کے قضا واجب ہو جائے گی. عید الفطر کی نماز یہ واجب ہے، عید الاضحیٰ کی نماز یہ واجب ہے. اور فجر کی دو سنت جو ہے وہ 2 سنتیں، سنت وہ سنت ہیں، واجب نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید زیادہ کی ہے. اس لیے محدثین نے یہ لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے یہ کہ ہیں تو وہ سنت لیکن واجب کے قریب قریب ہیں. واجب تو نہیں لیکن واجب کے قریب قریب ہے وہ بھی، یعنی ان کی تاکید تھوڑی زیادہ آئی ہے. قاری صاحب میرے بچے ہیں تو وہ نا ساری چاروں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ تراویح کے ڈر کے مارے نا وہ مسجد عشاء کے ٹائم پہ جاتے ہی نہیں. ایون وہ نا میں ان کو آسان طریقہ ہی دیکھیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے گھر پہ پڑھ لیں. صحیح آپ ان قاری کو یہ صاحب، ترغیب دیں کہ جائیں جا کے 4 فرض مسجد میں پڑھ کے واپس آ جائیں. جب وہ ٹھیک ہو تراویح گیا سے قاری ڈر صاحب. رہے ہیں نا تو ان سے کہیں جی جائیں جی تراویح جا کے مسجد پڑھ کے 4 فرض جا کے جماعت کے ساتھ پڑھیں، اب واپس آ جائیں. خود ان سے جی کہیں فرض پڑھ کے واپس اب گھر آئیں، چلیں یہاں اپنی جو وہ پڑھ لو، مختصر ہو جائے گی. تراویح جماعت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. یہ وہ خاص مسئلہ ہے جو پتہ نہیں مساجد کے منبر محراب سے بیان نہیں ہو رہا. تراویح جماعت کے ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے، اکیلے بھی پڑھی جا سکتی ہے. عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تراویح جماعت نہیں ہوگی تو سمجھو تراویح نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تو پڑھ رہے ہیں تراویح جماعت کے ساتھ، اور کچھ وہ ہیں جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ تراویح چھوڑ دیتے ہیں. جی قاری صاحب یہی مسئلہ ہو رہا ہے، بالکل صحیح مسئلہ اور یہی اس ہو رہا لیے ہے میں میری طرف سمجھتا ہوں بھی، کہ یہ کیونکہ ہمارا 5 ممبر وقت کی نماز پہلے پڑھ لیتے تھے، لیکن اب یہ جو ہی رمضان آیا اس تراویح میں کیونکہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 2.25 گھنٹے، تو اس چکر میں یہ جو ہے نا وہ مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے ہیں، یہ اٹھتے ہی نہیں ہے پھر، بلکہ جو با جماعت نماز ہے اس کے لیے بھی نہیں اٹھ رہے ہوتے کہ ہم جا کے پھنس جائیں گے وہاں پہ. فرض پڑھیں، فرض پڑھ کے واپس آ جائیں. اگر وہاں نہیں ٹھیک ہو پڑھی گیا جا قاری رہی صاحب، پڑھ کے تو آ ٹھیک کے ہو گھر گیا، آ کے پڑھ لیں، یا مسجد میں جتنی بھی 2 4 6 رکعت جتنی بھی پڑھی جاتی ہیں تو پھر واپس آ کے باقی گھر پڑھ لیں. ٹھیک ہو گیا قاری صاحب، ٹھیک، جزاک اللہ. مفتی صاحب ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی 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 جی. یہ جب آپ اعتکاف کا مطلب آپ کہیں پورا کمرہ ہی آپ لے لیں اس میں، تو اس میں کھڑکیاں ہوتی ہیں تو پھر پردے ڈال کے رکھنے ہیں اس کے پیچھے، گھر کوئی نہیں ہے؟ نہیں، پردہ ایک الگ حکم ہے اور اعتکاف ایک الگ حکم ہے. اعتکاف میں جو پردہ ڈالا جاتا ہے وہ میں نے بتایا جی تھا جی کہ یہ پردہ اس لیے نہیں ڈالا جاتا کہ آپ کسی کو نہ دیکھیں یا کوئی آپ کو نہ دیکھے. یہ اس لیے جی نہیں جی ڈالا جاتا، بلکہ یہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ
پورا کمرہ باقی وہ دوسرے گھر کے افراد استعمال کریں گے تو آپ وہاں ہو سکتا ہے آپ کا وہ جو شیڈول ہے اعتکاف کے دوران آپ کا آرام کا ہو اور باقی لوگ دوسرے کمرے میں ہیں، یا آپ کا عبادت کا ہو اور باقی لوگ دوسرے لوگ اسی کمرے میں، تو آپ اس وقت اس پردے کے پیچھے اپنا یکسوئی سے عبادت کر لیں. وہ یہ مقصد تھا. یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں اندھیرا کریں اور کوئی آدمی آپ کو دیکھے نہ. یہ لوگوں نے پتہ نہیں عجیب سا وہ بنا لیے. اعتکاف جی کی حالت میں دیکھیں، اعتکاف کی حالت میں اس حد تک بھی چھوٹ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، اور کبھی ایسے ہوا کہ میرے لیے مسئلہ ہوتا تھا ماہواری کا، عورت کی جو مخصوص ایام میں بلیڈنگ ہوتی تھی، تو اب میں مسجد نہیں جا سکتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں وہ گھر نہیں آتے تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بالکل ابھی جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے نا، اسی کے اوپر آپ جیسے غور دیکھیں، آپ کا جو دروازہ لگا ہوا ہے، دروازے سے آگے، دروازے سے اس سائڈ پہ وہ مسجد ہے، اور اس سائڈ پہ آپ کا یہ گھر ہے. یہ اگلا جو دروازے سے آگے دوسری سائڈ کو، آپ اس کو 1 منٹ کے لیے مسجد تصور کریں. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد کے اس کونے پہ آ جاتے تھے، آخری بالکل جو بارڈر لائن تھا وہاں پہ آ جاتے تھے، اور میں ادھر سے اپنے اس گھر کی اس بارڈر پہ آ جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اندر ہی بیٹھ کے ایسے سر یوں باہر جھکاتے تھے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو کنگھی کیا کرتی تھی. میں اندر نہیں جاتی تھی حیض کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آتے تھے. اب اس حد تک جب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف میں وہ والی شدید پابندیاں نہیں ہیں جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے. اس میں اپنے مقصود صرف یہ ہے کہ اپنے یکسوئی اختیار کرنی ہے اور اپنے آپ کو پابند کر لینا ہے کہ اتنا وقت میں نے عبادت کرنی ہے. یہ نہیں کہ کوئی آپ سے کو دیکھے گا نہیں، یا کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا. بعض اوقات کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی کچھ خواتین آپ کی رشتہ دار آئی، تو وہ آپ سے ملنے کے ہو سکتا ہے ارادہ ان کو آپ کے گھر پہنچ کے پتہ چلا آپ اعتکاف میں، تو وہ کیا ہوگا جی، واپس چلی گئی کہ جی ان کا اعتکاف ہے، ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. یہ غلط ہے. ورنہ مسجد میں اگر آپ دیکھیں مرد حضرات جو اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں، تو جماعت کے ٹائم تو سارے لوگ گل مل کے ہوتے ہیں وہاں پہ، اس میں اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. باقی آپ کو اگر اعتکاف کے دوران بھی آپ کے ان سوالات سے لگ رہا ہے کہ آپ کا اعتکاف کا ارادہ ہے، اللہ اگر ارادہ ہے تو اللہ اس کو جو وہ قبول کرے. تو آمین. جی اعتکاف کے دوران بھی اگر آپ کے مسائل پوچھنے کے ہوں تو آپ یہ سوال جو آپ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ اس کو اپنا یہ لیپ ٹاپ یا موبائل جو بھی چیز ہے، آپ اس کو اس دوران وہاں اندر لے کے جائیں گے، اس کے لیے باہر نہیں آئیں گے. اعتکاف کی جگہ پہ وہاں سے ہو کے آپ سوال جواب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. تو قاری صاحب اگر جیسے ہم لوگ گھروں میں رہتی ہیں خواتین، تو ہم اگر یعنی چاہیں کہ ہم تھوڑا سا اعتکاف نفلی اعتکاف کر لیں، تو کیا ہم چلتے پھرتے اپنے گھر کے اندر بھی نیت کر کے اور وہ اپنے کام کرتے رہیں اور ساتھ میں کچھ عبادت کرتے رہیں، تو اس میں بھی ہم کیونکہ ہے تو ہم چار دیواری کے اندر ہی نا، کمرے کی پورا طرح گھر بند تو نہیں. نہیں، پورا گھر تو نہیں بنے گا. اعتکاف والے کو ایک آپ کو کمرہ یا ایک مخصوص جگہ بنانی پڑے گی. تو قاری ورنہ صاحب اس کا جیسے تو پھر صبح کے ٹائم پہ، فجر کے ٹائم پہ ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں اپنے قرآن پاک ہاں وغیرہ اور سارا جی کچھ، ہمارے تو وہ جو وہاں ٹائم اعتکاف پیریڈ کی ہے. نہیں، وہ آپ جتنا ٹائم ہے اتنے ٹائم کے لیے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں. کیونکہ اگر اس میں اتنے پورے گھر کی اگر وسعت پیدا ہو جائے تو پھر وہ چاند رات سے پہلے مارکیٹ بھی بنے، وہ اس میں گنجائش وہاں تک دائرہ وہاں تک جانا پڑے گا. پھر کہ اعتکاف کی نیت میں بازار گھوم رہے ہیں. ایک کمرہ رکھنا پڑے گا یا ایک کمرے کا کوئی ایک حصہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا قاری صاحب، جزاک اللہ. تو یہ طاہر فجر صاحب کی نے نماز تو کے بعد بتایا جیسے تھا آپ نا تھوڑی دیر کے کہ لیے 10 بیٹھتے سے ہیں تو اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت اس میں کر سکتے ہیں. لیلۃ القدر ہے جو جیسے آتی ہیں تاکراتیں ہیں، ان تاکراتوں میں آپ اگر ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، چلو ہم اتنی دیر میں اعتکاف میں آج کی رات میں، نفل اعتکاف سے کسی بھی ہو سکتا ہے. نفل جو سنت اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے تو روزہ ضروری ہوتا ہے، اور نفل اعتکاف کا چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے، آپ اس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے اتنے کا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اتنے کی اس کے لیے روزے کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کچھ دیر کے لیے آدمی مسجد جاتا ہے تو اعتکاف کی نیت کرتا ہے. جی تو قاری صاحب اس طرح کا جب ہم نفلی اعتکاف کرتے ہیں تو اس کے اجر میں اجر زیادہ ہوتا ہے عام روٹین کی عبادت سے؟ دیکھیں جی، آپ ابھی روزے کی حالت میں ہیں اور ساتھ آپ اعتکاف نہیں ہے، آپ کو روزے کا اجر تو مل رہا ہے لیکن ساتھ اعتکاف کا نہیں مل رہا. تو جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں اس وقت ساتھ آپ اعتکاف کی نیت بھی ہے، ساتھ آپ کا فجر کے بعد وہ روزے کا وقت بھی ہے، روزہ بھی ہے، تو اب آپ کو روزے کا اجر بھی مل رہا ہے
اعتکاف کا اجر بھی مل رہا ہے، تلاوت کا اجر بھی، تینوں چیزوں کا اجر مل رہا ہے کٹھا کٹھا. جزاک اللہ خیر سب، جزاک اللہ خیر. اچھا میرا سوال بھی یہ تھا کہ جیسے اب یہ دورہ قرآن چل رہا ہوتا ہے تو اعتکاف کے اگر گھر پر ہی ہو رہا ہے اور اعتکاف بیٹھے ہیں تو کیا وہ دورہ قرآن کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کہ خواتین اب بیٹھی؟ سوال سمجھ نہیں آیا مجھے. میرا سوال یہ تھا کہ گھر پر دورہ قرآن چل رہا ہے خواتین کا، ٹھیک ہے، جی خواتین محلے کی آ رہی ہیں، دورہ قرآن چل رہا ہے، تفسیر ترجمہ، تو وہ اب اعتکاف بیٹھنا اگر ہوا گھر پر ہی ہے اور وہ صرف وہ ٹائمنگ جس میں سب آ کر دورہ قرآن چل رہا ہو تو اعتکاف والی خاتون جو ہے اس جگہ بیٹھ کے قرآن سن سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے؟ اعتکاف ایک خاتون، سوال جو مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ ایک خاتون ایسی جو اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، سنت اعتکاف جیسے کل ہے، اس نے اپنے کمرے، ایک گھر کا ایک کمرہ یا کمرے کا ایک کونا اس نے اعتکاف کے لیے متعین کیا ہے. اب اسی گھر کے اندر ایک دورہ قرآن چل رہا ہے اور دوسری خواتین آ رہی ہیں اس گھر کے اندر، تو یہ والی خاتون اپنے اس اعتکاف والی جگہ کے اندر ہی رہ کے اس دورہ کے اندر تو شریک ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس سے باہر نہیں نکلے گی، اس دائرے سے اندر سے باہر نہیں نکلے گی، اسی کے اندر رہے گی یہ جس جگہ کے اندر جس نے اعتکاف کیا ہے. جی ٹھیک. اور اگر یہ ہے کہ جو چل رہا ہے اگر اس وقت نفلی اعتکاف کی وہ نیت کر کے ہم وہ دورہ کریں تو وہ اجر ملے گا نفلی؟ جی نفلی اعتکاف ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، وہ تو اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جتنا وقت آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اس کے لیے. نفلی اعتکاف بھی مغرب کے بعد ختم ہو جائے گا؟ نفلی اعتکاف کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، آپ ابھی بھی اگر مثال کے طور پر ظہر کی نماز یا عصر کی نماز بیٹھ کے کوئی ذکر اذکار کر رہی ہیں تو آپ نے جو وہ جتنی دیر کے لیے آپ نماز شروع کرنے سے پہلے آپ ارادہ کر لیں کہ میں 1 گھنٹے کے لیے اعتکاف، مثال کے اوپر 1 گھنٹے کے لیے اعتکاف ہے، تو اب 1 گھنٹہ آپ نے یہ نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ وہیں بیٹھے بیٹھے تلاوت کر رہی، ذکر اذکار کر رہی، تسبیحات کر رہی، تو یہ آپ کا اجر بڑھتا جائے گا. یہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، جتنا آپ کریں گے گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، جتنے کہ آپ نیت کریں گے اتنے حساب سے آپ کا یہ اعتکاف ہوگا. چلیں ٹھیک ہے، کوئی اور سوال نہیں ہے تو پھر اللہ حافظ. جی آپ نے مائک آن کیا ہے، سوال پوچھنا تھا آپ نے؟ چلیں ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو اللہ حافظ.